اگر تم زنا نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار رہو. یقیناً چوری اسلام کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تم چوری نہیں چھوڑو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. لیکن جب سود کی باری آئی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑو گے، اگر تم سودی کاروبار کو بند نہیں کرو گے تو میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار رہو. اللہ اکبر. آپ اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ سودی کاروبار یا سود کا لینا یا سود کا دینا میرے بھائیو یہ کتنا بھیانک اور کس قدر سنگین جرم ہے. اس لیے میرے بھائیو سودی کاروبار کو آپ بند کر دیجیے. آپ کو اور ایک چیز بتاؤں، یمحق اللہ الربا، اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان دنیا کے اندر سود کھائے گا، صرف حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرے گا. جو دنیا میں سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقات کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. جو دنیا کے اندر سود کھائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول نہیں کرے گا. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سودی کاروبار کو بند نہیں کریں گے، سود لین دین نہیں چھوڑیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت تک قبول نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حج، ہمارے عمرے اور ہماری نیکیاں اور ہمارے صدقہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیو سود اتنا خطرناک اور اتنا بھیانک جرم ہے. آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کر سود کا 1 درہم کھانا 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے. او لوگوں حدیث تو ذرا سنو. ہمارے گاؤں میں اگر کوئی زنا کر لے اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر ہماری نظر میں اگر کوئی زنا کر لے انسان نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. لیکن آج انسان اسی گاؤں کے اندر دھڑلے سے سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں. لیکن کیا مجال کہ لوگ یہ کہہ سکے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ لوگوں ذرا سنو. اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے سود کا 1 درہم بھی کھانا 36 مرتبہ زناکاری سے بھی بدتر ہے. آئیے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں سود کے 73 دروازے ہیں. کتنے دروازے ہیں؟ 73. اللہ اکبر. ذرا اس حدیث کو ذرا سنیے، روح کانپ جائے گی میرے بھائیوں. سود کھانے والوں ذرا اس حدیث کو سنو. اگر تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر بھی اگر آج ایمان باقی ہے نا تو تمہاری روح کانپ جائے گی، تمہارا قدم لڑکھڑا جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ سود کے 73 دروازے ہیں. ان دروازوں میں سے سود کا جو سب سے ہلکا گناہ ہے نا وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں سے نکاح کر لے، کوئی انسان اپنی ماں سے شادی کر لے، اپنی ماں سے کوئی غلط کام کر لے. سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کر سکتا ہے. انسان یہ سوچ بھی نہیں سکتا میرے بھائیو. لیکن سود کا یہ سب سے ہلکا گناہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. اور آج آپ خوشی خوشی سود کھا رہے ہیں. آپ کے کان پر جو تک نہیں رہتی، آپ کو ذرہ برابر بھی یہ افسوس نہیں ہوتا. سوتے ٹائم آپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ ہزاروں کا اور لاکھوں کا سود کا پیسہ اٹھا کے لے کے آئے اور آپ اس سے بزنس کر رہے ہیں. آج ہمارا حال ہماری حالات تو یہ کہوں گا تو برا لگے گا مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں بول رہا ہوں. آج میں اسی سماج کا ہوں، اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں. میرے اندر بھی لاکھوں برائیاں ہیں میں جانتا ہوں. اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ کر جا رہا ہوں. آج وہ کتنے بے غیرت انسان ہیں، وہ انسان آج کتنے بے غیرت ہیں کہ اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے سود کے اوپر پیسہ لے کر آتے ہیں. وہ انسان کتنے بے غیرت ہے کہ آج کوائن وغیرہ خریدنے کے لیے سود کا سہارا لے رہے ہیں.
اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج افسوس اس بات پر ہے کہ آج آدمی سود کے اوپر پیسہ بھی لے رہا ہے اور فخر بھی کر رہے ہیں کہ آج میں نے 2 لاکھ کا سود لے کر آیا. لوگوں کے سامنے یہ چرچا بھی کر رہے ہیں. بے غیرت کو شرم تک نہیں آتی کہ میں نے سود کے اوپر پیسہ اٹھا کر لے کر آیا. سنو، سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، غلط کام کر لے. اچھا لگتا ہے سننے میں، لیکن اللہ کے نبی نے کہا، اور ہاں صحیح مستدرک حاکم کی صحیح حدیث ہے یہ، اور اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا سود کیا جانتے ہیں؟ سب سے بڑا سود ہے کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. یہ سب سے بڑا سود اسی حدیث کے اندر، کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. آج تو ہمیں دوسروں کی عزت اچھالنے میں بڑا مزہ آتا ہے، دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، دوسروں پر الزام لگانے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. لیکن میرے بھائیو، یہ کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، فلاں آدمی کیسا ہے، ارے ان کے بارے میں مت پوچھے، یہ وہ ہے. کہیں پر چائے کی دکانوں پہ بیٹھے، کہیں ہوٹلوں پہ بیٹھے، کسی اور کی عزت اچھالنا شروع کر دیے، کسی اور کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیے. میرے بھائیو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئیے اور ایک حدیث سود کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، سود لینے والے، سود دینے والے، اب ذرا سنیے، سود لینے والے، سود دینے والے اور اس کا گواہ بننے والے، اور یعنی اس کے لکھنے والے، اس کا گواہ بننے والے، ان چاروں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے. کون؟ غور کیجئے گا اس حدیث پر. سود لینے والے، سود دینے والے. سود لینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود دینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے. سود دینے والا جتنا بڑا مجرم ہے نا، سود لینے والا بھی اتنا بڑا مجرم ہے. تو سود دینے والے، سود لینے والے اور گواہ بننے والے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، دیکھیے نا، فلاں آدمی کے پاس جاتا ہوں نا تو مجھے سود کا پیسہ نہیں دیتے، آپ چلیے نا تھوڑی سی میری ہیلپ کر دیجئے. بولے نہیں میں سود کا پیسہ نہیں لیتا ہوں. ارے آپ کو لینا نہیں ہے، بس آپ ہیلپ کر دیجئے، آپ اسے کہہ دیجئے کہ ہاں فلاں آدمی آپ کو جانتا، بس آپ کہہ دیجئے. کتنے ایسے لوگ ہمارے گاؤں میں ہیں کہ سود کا پیسہ نہیں کھاتے، اچھی بات ہے، لیکن اس پر گواہ ضرور بنتے ہیں، ساتھ میں لے کر جاتے ہیں. ہمارے گاؤں کے ماسٹر صاحب ہیں، ہمارے گاؤں کے حاجی صاحب ہیں. اچھا حاجی صاحب، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو میں ان کو سود کا پیسہ دینے کو تیار ہوں. اور آپ، میری کیا عزت ہے، میری کیا مقام، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ فلاں کو سود نہیں دیتا، میں جاتا ہوں تو فلاں سود دے دیتے. سنو، سود دینے والے جتنا بڑا مجرم ہے نا، آپ بھی اس سے کم نہیں ہے، آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہے. اور اس کو لکھنے والے، دستاویز تیار کرنے والے، وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ چاروں برابر کے شریک ہے اس گناہ میں. اللہ اکبر. اس لیے آپ کیا کریں، سودی کاروبار کو جو ہے آپ بند کر دیں. آئیے اور ایک دو حدیث بتاؤں گا، اتنے میں وقت صاحب آ جاتے ہوں گے، رات بہت زیادہ ہو رہی ہے. ماں کو کال کیجیے، ان کو لائیے، لکھ آئیے، رات ہو رہی ہے. تو ہاں میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا کیونکہ ان کا حق بنتا ہے. اچھا جلدی اور 2-4 حدیث، کیونکہ آپ لوگ مجھے بارہ سنتے رہیں گے، لیکن وہ مہمان باہر سے آئے، رات بھی زیادہ ہو رہی، اس لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں اپنا ٹائم انہیں دے دوں، میں زیادہ ٹائم آپ کے پاس نہ لوں. اور دوسری بات ہے کہ میرا بھی مسلسل پروگرام ہے، تو آج کم بولوں گا تو مجھے بھی آرام مل جائے گا، تاکہ کل صبح پھر مجھے یہاں سے مرشید آباد، جہاں سے یہ مولانا ہے، ان کے علاقے میں کل میرا پروگرام ہے جو بہت دور ہے، وہاں تک مجھے پہنچنا ہے. میں نے کہا 2-4 حدیث جلدی سن لیجیے سود کے تعلق سے. جو سودی کاروبار کرتے ہیں میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا جرم ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے سود کا پیسہ لیا یا سود کا دیا، اللہ سے توبہ کیجئے. اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. لیکن آج وعدہ کرے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ کبھی سود لوں گا، نہ کبھی سود کھاؤں گا. بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. دیکھیے بھوکا تو نہیں مریں گے نا، بھوکا مر جائیے میرے بھائی، پر سود کے اوپر پیسہ مت لیجیے، یہ بہت بڑا جرم ہے. آئیے اور ایک حدیث آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں. اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. اور لوگوں ذرا اس حدیث کو بھی غور سے سن لینا. حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث بھی صحیح ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں، سنیے،
جس گاؤں میں سود بڑھ جائے گا اور زناکاری بڑھ جائے گی، اے لوگوں پھر سے حدیث کو سنو، حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ جس گاؤں میں سود بڑھ جائے گا اور زنا بڑھ جائے گا، وہاں کے لوگ اپنے اوپر، وہاں کے باشندے اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ اگر آپ کے سماج کے اندر، آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر سود جیسا، یعنی سود جیسی بیماری، سود پھیلے گا، وہی پر زنا پھیلے گا، تو میرے بھائیوں آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنا حلال ہو جاتا ہے، یعنی آپ لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ اسی لیے اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں سودی کاروبار کو بند کر دیجئے۔ آئیے لاسٹ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں کہ یہ سود کھانا کتنا خطرناک ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، دو فرشتے میرے پاس آئے، دو فرشتے میرے پاس آئے، لمبی حدیث سے شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، مجھے ایک جگہ لے کر گئے، میں جب اس جگہ پر گیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ خون کا ایک دریا ہے، خون کا ایک نہر ہے، دریا تالاب سمجھ لیجیے، ایک تالاب ہے، خون کی ایک ندی ہے۔ میں جا کر کیا دیکھ رہا ہوں، یہ خون کا دریا ہے اور اس خون کے اندر بیچ میں ایک آدمی تیر رہا ہے، خون کے تالاب میں، خون کی ندی میں ایک آدمی تیر رہا ہے اور ایک آدمی کنارے پر کھڑا ہے، اس کے سامنے پتھروں کے ڈھیر ہے۔ وہ آدمی جو خون کے ندی میں یا تالاب میں جو تیر رہا ہوتا ہے، وہ وہاں سے بچنے کے لیے، وہاں سے نکلنے کے لیے وہ کنارے پہ آتا ہے۔ جب وہ کنارے پہ آتا ہے، یہ جو آدمی پہلے سے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور اس کے سامنے پتھر رکھے ہوتے ہیں، وہ پتھر کو اٹھاتے ہیں اور اٹھانے کے بعد اس کے منہ کے اوپر زور سے وار کرتے ہیں، اس کے منہ کے اوپر زور سے مارتے ہیں، پھر وہ آدمی بیچ نہر میں، بیچ تالاب میں، ندی میں چلا جاتا ہے۔ بار بار ایسا ہو رہا ہے، وہ آدمی وہاں سے بچنے کے لیے کنارے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا سر اٹھا کے، پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے اور وہ وسط میں چلا جاتا ہے، یعنی وہ پھر بیچ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ان دونوں فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ وہ آدمی بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کنارے پہ کھڑا شخص بار بار اس کے منہ پر وار کر رہا ہے، بار بار اس کے منہ پر پتھر مار رہا ہے۔ آخر بات کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، یہ وہی شخص ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا، دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سود کھانا یہ کتنا بھیانک جرم ہے، اور آپ کو پتا ہے سود کھانے والے جب کل قیامت کے دن اٹھیں گے نا، لوگ دیکھ کر پہچان جائیں کہ یہ بندہ دنیا میں سود کھاتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ کل قبر سے یہ جو سود کھانے والے لوگ اٹھیں گے نا تو باولے ہو کر اٹھیں گے، پاگل ہو کر، مجنون ہو کر اٹھیں گے، ایسا لگے گا کہ کسی شیطان نے اس کے اوپر اس کو چھو لیا ہے۔ یہ سود کھانے والوں کا انجام ہوگا۔ میرے بھائیوں چند باتیں تھی جو میں نے شاید کہ 25-30 منٹ کا آپ لوگوں کا وقت لیا، لیکن میں نے جتنی بھی باتیں بتائی سود کے تعلق سے، حرام کے تعلق سے، میرے بھائیوں ایسے بہت سارے راستے ہیں، ان میں سے ایک چیز کا میں نے ذکر کیا کہ وہ